میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کو بالکل ہی خاموش رہنا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کون سی ایسی سچویشنز ہیں جہاں پہ کم بولنا ہے، اور اگر ضروری سمجھیں تو صرف اور صرف جو ریلیونٹ الفاظ ہوں گے یا جو اہم بات ہوگی وہی آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر اپنے آپ کو ریلیکس کر لینا ہے۔ آپ نے بالکل بھی کسی بات میں زیادہ انوالو نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو بہت سی لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ کوئی بات کر دیتی ہیں کسی ریلیٹیو کے ساتھ، کسی بھابھی بھائی یا کسی نند وغیرہ کے ساتھ، تو پھر وہ ان کے لیے پرابلمس کیا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ بعد میں سوچتی ہیں کہ ہاں یہاں پہ اگر میں خاموش رہتی تو کتنی اچھی بات تھی، میں نے کیوں یہ بات کی تھی۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگوں نے خاموش رہنا ہے، جہاں پہ وہ ساری سچویشنز جب آپ لوگوں کو کم بولنا ہے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ٹوڈے آئی ول شیئر ود یو 5 کوالٹیز آف سائلنٹ وومن۔ خاموش خاتون کی 5 خوبیاں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں بیان کرنے والی ہوں۔ سارے پوائنٹس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے نوٹس کرنا ہے، اور کوشش کریں لکھ کے رکھ لیں آپ، تاکہ آپ کو یہ بھولے نہ۔ نمبر 1 پوائنٹ از سائلنس سیوز فرام مسٹیکس۔ جو خاموشی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو غلطیوں سے بچاتی ہے۔ فرض کریں آپ نے کوئی بھی بات کر دی، کسی بھی سچویشن میں کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات انہوں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، آپ نے اس کا کوئی سلوشن بتا دیا، یا کوئی بھی آپ نے ایسی بات کر دی جو ان کو اچھی نہیں لگی، آپ نے اپنی طرف سے اچھی سجیشن دی تھی لیکن انہیں اچھی نہیں لگی، تو وہ آپ کے لیے پرابلمس بھی کریٹ کر سکتی ہیں۔ وہ سب کو یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں غلط بات کی ہے، یا آپ نے جو مسئلہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے ایک اچھا حل نہیں بتایا، اور بلکہ ٹونٹ کی صورت میں مجھے یہ بات کی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو صرف اتنا جملہ کہہ دیں کہ جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ کر لیں۔ میرے خیال سے تو جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، جو آپ نے مجھے بتایا ہے وہی بہتر ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اگر آپ کو کوئی سجیشن بتائی ہے کہ میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، تو آپ انہی کی بات کا ان کو جواب دے دیں کہ ہاں ایسا کر لیں تو زیادہ بیسٹ رہے گا۔ میری تو اس بارے میں کوئی ذاتی رائے نہیں ہے۔ یعنی کہ جتنا آپ خاموش رہیں گے، کتنا ہی آپ کم الفاظ استعمال کریں گے، کم بولیں گے، وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بیسٹ ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ از کنفیوز دا پیپل ود یور سائلنس اینڈ شاک دیم ود یور ریزلٹس۔ آپ لوگوں نے اپنی خاموشی سے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے، اور پھر اپنے جو نتائج ہوں گے نا، جو بھی آپ کام کر رہی ہوں گی تو اس کے نتائج سے دوسروں کو حیران کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خاموشی سے کوئی کام کرنا ہے، اپنا سٹارٹ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بزنس ہے، کوئی چینل ہے آپ کا، یا کوئی بھی چھوٹا موٹا سا کوئی کام ہے۔ اگر آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو آپ نے سٹارٹ میں نہیں بتانا کسی کو بھی۔ اگر اللہ نہ کرے وہ آپ کا صحیح سکسیسفلی نہ کامیاب ہوا وہ کام، تو پھر وہ آپ لوگوں کو ٹونٹ بھی مارتے ہیں۔ آپ کے ریلیٹیوز ہی ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی فیم کرتے ہیں، آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سٹارٹ میں بالکل بھی کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ آپ لوگ اپنی محنت جاری رکھیں، محنت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے جب کامیاب ہو جانا ہے، آپ کا بزنس کامیاب ہو جائے گا، یا آپ کا کچھ بھی جو آپ نے چھوٹا موٹا اپنا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ جب سکسیسفل ہو جائے گا، تو اس وقت آپ لوگوں کی کامیابی دیکھ کے وہ لوگ حیران خود ہی ہو جائیں گے، کہ انہوں نے خود ہی آپ لوگوں سے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ شیئر کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ لوگ اپنی محنت کرتے رہے، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے دن رات ایک کر دی، اور پھر آپ لوگ جب سکسیسفل ہو جائیں گے تو کامیابی خود ہی شور مچا دے گی کہ ہاں آپ نے کتنی محنت کی ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ از یو سیو یور سیلف فرام ہارش ورڈس آف ادرس۔ جب آپ اپنی جو بھی بات ہوگی دوسروں سے شیئر نہیں کریں گے، خاموش رہیں گی، تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کے جو سخت تلخ رویے والے الفاظ ہوں گے نا، ان سے خود ہی سیو کر لیں گی، اپنے آپ کو بچا لیں گی۔ فرض کریں آپ لوگوں نے کوئی بات کی ہے، اور آپ لوگوں نے جس سے بات کی ہے وہ آپ لوگوں کی کھلی دشمن ہے، لیکن وہ کبھی آپ لوگوں کے منہ کے اوپر بولی نہیں ہے، منافق بن کے آپ لوگوں کی پیٹھ پیچھے وار کرتی ہیں، یا پھر آپ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، لیکن جب آپ نے ان سے کوئی بات کی ہے تو وہ آپ سے ہی لڑنا جھگڑنا سٹارٹ کر دیتی ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ آگے سے پھر جھگڑنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ دیکھنے کے کہ ہاں جو نیکسٹ پرسن نے کوئی بات کی ہے کیا واقعی اس بات میں کوئی دم ہے، یا پھر میرے اندر واقعی کیا یہ مسٹیک ہے، مجھے یہ اپنی صحیح کرنی چاہیے۔
وہ یہ سوچنے کی بجائے آپ لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ایک تو دل دکھتا ہے اور آپ لوگوں کو ٹینشن بھی ہوتی ہے. آپ لوگ سوچتی رہتی ہیں کہ میں نے کیا سوچ کے بات کی تھی اور وہ کیا سوچ رہی ہے یا کیا سمجھ رہی ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانے کے لیے، ٹینشن سے بچانے کے لیے آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جس کی وجہ سے ان کو پھر لگے کہ آپ نے ان کو ہرٹ کیا ہے یا پھر ان کی تذلیل کی ہے یا کچھ بھی الفاظ وہ لوگ سمجھ سکتی ہیں یا کچھ بھی اپنے آپ کو وہ سوچ سکتے ہیں اس بارے میں. تو آپ لوگوں نے ذرا دھیان سے کیئرفلی جو بھی بات کرنی ہو وہ کرنی ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے خاموش رہنا ہے. آپ لوگوں نے بالکل بھی زیادہ بولنا نہیں ہے. جتنا ضروری سمجھے اتنا بول دیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پوائنٹ نمبر 1 میں جو بتایا وہی آپ لوگوں نے کرنا ہے. نمبر 4 پوائنٹ از بیٹر ڈیسیژنز. جب آپ خاموش رہیں گی نا، جب آپ لوگ کسی کو اپنی رائے نہیں دیں گی، کچھ بھی نہیں دیں گی، تو آپ خود اپنی ہر چیز کے بارے میں، ہر پرابلم کے بارے میں یا اپنی لائف کے کچھ اچھے ڈیسیژنس جو ہیں وہ لے سکیں گی. ٹھیک ہے. جب آپ خاموش رہتی ہیں آپ گہرا سوچتی ہیں. آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کم گو گہری سوچ رکھتا ہے، یعنی کہ جو کم بولتا ہے وہ زیادہ گہری سوچ رکھتا ہے، وہ اچھی سوچ رکھتا ہے، وہ ڈیپلی جاتا ہے، سوچتا ہے سچویشنز کو، اس کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے. تو آپ لوگوں نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ کم بولنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا اچھا پازیٹیو جو مواد ہے وہ اکٹھا ہو اور پھر آپ اس کو ایک پازیٹیو جگہ پہ استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. اپنے الفاظ میں وہ اتنی اچھائی لائیں، اتنی گفتگو اپنی اچھی کریں کہ آپ لوگوں کی مثالیں جو ہیں وہ ساری دنیا دے اور آپ لوگوں سے رائے لینا، آپ سے مشورہ کرنا، آپ لوگوں سے انسٹرکشنز لینا لوگ ضروری سمجھیں. تو نمبر 5 پوائنٹ از اسپریچول امپروومنٹ. اپنے اندر روحانیت لائیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ وظائف کریں. سب سے اچھا وظیفہ ہے درود پاک کا، جو درود ابراہیمی ہم لوگ پڑھتے ہیں، کھلا پڑھا کریں. اپنی بہتری کے لیے، اپنے حالات کی بہتری کے لیے، اولاد کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک میرے ہر رکے ہوئے کام کو ٹھیک کر دیں یا پھر میرے زندگی کے ہر معاملات کو ٹھیک کر دیں. تو درود پاک پڑھتے رہیں، بس یہ دعا کرتے رہیں. تو ساری مسائل جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، چاہے رشتہ داروں کی ہیں، گھر کی ہیں، اولاد کی ہیں، کاروبار کی ہیں، رزق کی ہیں، جو بھی ہیں، ساری انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. صرف آپ لوگوں نے درود پاک جو ہے وہ کھلا پڑھتے رہنا ہے. تو یہ تھی ساری باتیں جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری سمجھ رہی تھی، جو کہ ایک اچھی سائلنٹ وومن جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ کوالٹیز آپ لوگوں نے بہت کام بولنا ہے. اگر آپ لوگوں نے اپنی رائے بھی دینی ہے تو ان کی جو بتائی ہوئی سجیشنز ہیں نا ان کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کے بعد جو ہیں وہ ساری باتیں ان کو بتانی ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی تھیں ویسے ہی کر لیتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا. اس طرح یہ ہوگا کہ انہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے خود بھی یہ بات آپ سے کی ہوئی ہے، یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ نے انہی کے پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے بھی یہی بہتر لگ رہا ہے. تو اس طرح آپ کی رسپیکٹ بھی ان کے ذہن میں، ان کے دل میں بڑھ جائے گی اور آپ لوگوں کی جو رائے بھی ہے وہ بھی ان کے پاس چلی جائے گی. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی ضرور کیا کریں. بلاگ اچھا لگے، کوئی پوائنٹ اچھا لگے تو شیئر بھی کیا کریں، کمنٹ میں پیارا سا فیڈ بیک دیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور لائک و شیئر بھی کیا کریں. بارش ہو رہی تھی آج صبح مارننگ میں، باقی سارا ولاگ میں نے کل کا شوٹ کیا ہوا تھا رات تک کا، اور یہ مارننگ میں آج بارش ہوئی تھی تو یہ تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا تھا تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ موسم کی صورتحال بھی جو ہے وہ شیئر کر دوں. بہت تیز بارش تھی، میرے کپڑے ابھی تک گیلے ہیں، میں وائس اوور کرنے بیٹھی ہوئی ہوں، ابھی تک ڈرائی نہیں ہوئے. تو آج میں بارش میں بھی گئی تھی تھوڑا سا یہ ولاگ بنانے کے لیے. یہ چند سیکنڈس کا صرف ولاگ ہے اور اس کے اندر میرے جو فل ڈریس تھا نا وہ بھیگ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ساتھ والا گھر ہے، یہ ابھی تک سیل ہوا ہے حالیہ، لیکن وہ یہاں پہ رہتے نہیں ہیں.